مسلمانوں کی وحدت ختم ہوئی. ترکی خلافت عثمانیہ ڈھیلا ڈھالا نظام تھا تو صحیح نا, ہم ایک تھے. اس کے بعد جو صوبے تھے ملک بن گئے, ہمارا ربط تعلق ختم ہو گیا. آج مصر کا مسلمان پاکستان کے حالات میں جہاں پہ احمد آ جائے, عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے آسیہ آ جائے, سب سے پہلے پاکستان کا مطلب بھی یہی تھا. اس مردود مرحوم لعنتی وہ خارج جگہ کتے اور گلے سڑے سور کی لاش سے زیادہ ناپاک اور بدبودار انسان جس کی زندگی کا مقصد بش کا اپنی زبان سے استنجا طہارت کروانا تھا, جو اس کی گندگی کو چاٹ کر خوش رہتا تھا, مردود و ملعون. میں اس کی زندگی میں نے اس کو وہ کچھ کہا کہ کوئی مائی کا نام کہہ کے دکھائے گا تو میں مانوں گا. میں ان لوگوں کو یا مسٹر جرداری ہو یا امریکی بہاری ہو, میں یہ ان امریکی چیلوں چانٹوں کو کفر کے پرہودہ لوگوں کو میں معاف کر دوں تو میں بخاری کا تخم. میں جینا اسی طریقے سے, مرنا اسی طریقے. آپ کی خدمت میں حاضر صرف اس لیے بلایا کہ ہم اٹھیں, جاگے, اپنے آپ کو بچاؤ, اس ملک کو بچاؤ, ورنہ یہ ملک جغرافیائی طور پر تقسیم کیا جا رہا. جناحوں کا منصوبہ, گریٹر بلوچستان کا, سندھو دیش, پنجاب کا, یہ وہ فلانا سرائکی, یہ اس نے کیوں فائدہ اٹھایا دشمن نے کہ ہمارا رشتہ اسلام پہلے اس نے توڑا. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, اس رشتے کو اس نے توڑا. پھر ہمیں سہارے چاہیے, ڈوبنے والا سہارے چاہتا ہے, وہ سہارا بیساکھیاں دے رہا ہے. ان بیساکھیوں کو چھوڑو, زندہ ہو جاؤ, اور ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا کی قسم دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. بے شک ابھی لے چلو مجھے, میں یہودیوں سے مطالبہ کرتا ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کتاب لا دو. تم میرے نبی کو نہیں مانتے, آؤ میرے نبی کی ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک اس کے ہر قول اور فعل کی پوری سیرت کو. جیسے روز اول سے پانی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ پیاس بجھانے, نہلانے, دھونے, صاف کرنے کی سب ضرورت رکھتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ پانی گدلا اور میلا ہو جائے, محمد کی سیرت اور قرآن کبھی گدلے اور میلے نہیں. خدا کے لیے لوٹاؤ, جنگ صرف اس پر ہے. یہی مکے کے مشرکوں, کافروں, یہودیوں کا نبی سے مطالبہ تھا, اس دن قرآن غیر ھذا او بدل. جب اس قرآن کو چھوڑو پھر تم سے بات کریں گے, یہ قرآن رکھنا تو اس نے ہماری مرضی کی تبدیلی کرو. تو جو جواب پیغمبر نے دیا تھا وہی ہمارا ہونا چاہیے. اتباع رسول یہی ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. میں محمد تو خود اپنے نفس کی خواہش پر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تم کون ہو تمہارے کہنے پر قرآن کو تبدیل کر؟ میں تو خود اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں. تو آپ اپنے خدا سے آج یہاں سے وعدہ کر دو کہ ہم جب تک جیئیں گے ہم صرف اللہ اور محمد کی غلام بن کر جیئیں گے, کسی کی غلامی ہم قبول نہیں کریں گے. وعدہ کرو ہم اپنی شکل, صورت, لباس, اٹھنا بیٹھنا, پوری زندگی سے کفریہ تہذیب کی ایک ایک علامت کو کھینچ کر ہم پیشاب بہانے کی ناک رکھیں گے. محمد کی غلامی کی ایک ایک نشانی کو ہم اپنے آپ کے چہرے پر, اپنے لباس پر, اپنے بیٹھنے میں, اپنے گھر میں اس کو سجائیں گے. ہم جہاں بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, ہم محمد کے غلام نظر آئیں. یہ جنگ یہی ہے. اور یاد رکھو, جنگ میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو مورچے پر ڈٹا ہے. ہمیں اس مورچے پر ڈٹنا ہے. بنیاد پرست کہے ہم ہیں, کوئی نہیں ہے, میں ہوں بنیاد پرست. بنیاد پرستی کیا ہے؟ کون سی عمارت ہے جو بنیاد کے برابر کھڑی ہو؟ ہم کو یہودی ہے, ہم کو عیسائی ہے, کیا اپنے بنا کیے ہوئے بنیادوں پر بھی نہیں کھڑے ہوئے؟ آمنت باللہ